اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ حضرت آدم کی تخلیق کی مکمل داستان۔ تمہید۔ انسان کہاں سے آیا؟ کبھی انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ اس دنیا میں میری آمد کیوں ہوئی؟ میرے وجود کا مقصد کیا ہے؟ اور میری زندگی ختم ہونے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے دل میں صدیوں سے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ دنیا نے ان سوالات کے مختلف جواب تلاش کیے، لیکن قرآن مجید انسان کو اس کے وجود کی ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو صرف اس کی پیدائش ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا مقصد بھی واضح کر دیتی ہے۔ انسان محض ایک حادثہ نہیں، وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی زندگی صرف کھانے پینے، مال جمع کرنے، گھر بنانے اور دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا، اور انسان کی تخلیق کی داستان کا آغاز کسی عام انسان سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم پہلی انسان بھی تھے اور پہلی نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص حکم سے پیدا فرمایا، انہیں علم عطا کیا، فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلت ظاہر فرمائی، اور پھر ان کی اولاد کو زمین پر آباد کیا۔ قرآن مجید انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان کی اصل مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے تھی۔ یہ حقیقت انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جس انسان کو اپنی دولت پر فخر ہے وہ یاد رکھے کہ اس کی اصل مٹی ہے۔ جسے اپنی طاقت پر غرور ہے وہ یاد رکھے کہ اس کی اصل مٹی ہے۔ جسے اپنے حسن پر ناز ہے وہ یاد رکھے کہ اس کی اصل مٹی ہے۔ اور جو شخص دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ باب اول، انسان کی تخلیق سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین پر انسان موجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، اور دوسری مخلوقات بھی اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کام انجام دے رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ وہ زمین پر ایسی مخلوق پیدا فرمانے والا تھا جسے عقل، اختیار، علم اور آزمائش دی جانی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان معمولی اعلان نہیں تھا، یہ انسان کی تاریخ کا آغاز تھا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیا آپ اس میں ایسے کو مقرر کریں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہیں ہوتے، وہ صرف اس معاملے کی حکمت جاننا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق سوال کیا کہ اگر زمین پر ایسی مخلوق ہوگی جس کے اندر خواہشات ہوں گی، اختیار ہوگا اور آزمائش ہوگی، تو کیا وہ فساد نہیں کرے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ یہ جملہ انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اکثر زندگی میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم سوچتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ مشکل کیوں آئی؟ یہ شخص مجھے کیوں ملا؟ میری دعا ابھی تک کیوں قبول نہیں ہوئی؟ میری زندگی میں یہ آزمائش کیوں ہے؟ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ انسان صرف آج دیکھتا ہے، اللہ آغاز بھی جانتا ہے اور انجام بھی۔ انسان ایک صفحہ دیکھتا ہے، اللہ پوری کتاب جانتا ہے۔ باب دوم، آدم کی تخلیق کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں مٹی کا ذکر ہے، کہیں گارے کا، کہیں سڑی ہوئی مٹی کا، اور کہیں پانی سے تخلیق کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص تخلیقی عمل کے ذریعے وجود بخشا۔ حضرت آدم کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد نہیں تھے، ان کی والدہ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست تخلیق تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ جس اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ مرد اور عورت دونوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جو بغیر والدین کی ایک انسان کو وجود دے سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کرنا بھی مشکل نہیں۔ اسی لیے قرآن انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش بھول جاتا ہے، وہ بڑا ہو کر طاقتور بن جاتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے،
اس کے پاس گاڑی، مکان، کاروبار اور شہرت آ جاتی ہے، پھر وہ کبھی کبھی اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ لیکن قرآن اسے اس کی ابتدا یاد دلاتا ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری ابتدا کیا تھی؟ تمہارا جسم کس چیز سے بنا؟ اور تم آخرکار کہاں واپس جاؤ گے؟ باب سوم، مٹی سے انسان۔ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان ابھی موجود نہیں، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی شہر، نہ کوئی محل، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مٹی سے ایک ایسی مخلوق کی بنیاد رکھتا ہے جس کی نسل پوری زمین پر پھیلنے والی ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی ظاہری حقیقت مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ آج انسان اپنے جسم کو دیکھ کر اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے لباس پر فخر کرتا ہے، اپنی چہرے پر فخر کرتا ہے، اپنی عہدے پر فخر کرتا ہے، اپنی قوم پر فخر کرتا ہے، اپنی زبان پر فخر کرتا ہے، اپنی دولت پر فخر کرتا ہے۔ لیکن موت کے بعد یہی جسم دوبارہ مٹی میں لوٹ جاتا ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی اصل نہ بھولے۔ باب چہارم، آدم کو خاص مقام کیوں ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق صرف جسمانی وجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا فرمایا۔ اللہ نے آدم کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں درست ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ علم انسان کی عظیم نعمت ہے، لیکن علم پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے علم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے علم کو اللہ کے سامنے محدود سمجھا۔ آج انسان چند کتابیں پڑھ کر، چند ویڈیوز دیکھ کر یا تھوڑا سا علم حاصل کر کے دوسروں کو جاہل سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اپنی کم علمی کا احساس ہونا چاہیے۔ باب پنجم، آدم اور علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی فضیلت صرف جسم میں نہیں، انسان کے پاس عقل ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، سیکھنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہی چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن علم دو طرح کا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ اگر علم انسان کو اللہ کے قریب کرے تو وہ نعمت ہے، اگر علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرے تو وہ آزمائش بن سکتا ہے۔ ابلیس کے پاس بھی علم تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، اس نے اللہ سے گفتگو کی، لیکن اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ لہٰذا صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ باب ششم، فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک عظیم حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آدم کے اعزاز کے اظہار کے طور پر تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک مخلوق نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ یہاں سے انسان اور شیطان کی دشمنی کی ایک ایسی داستان شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہنے والی تھی۔ باب ہفتم، ابلیس کا تکبر۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ شیطان کی تباہی کی بنیاد بن گیا۔ اس نے اپنی فضیلت کا معیار کیا بنایا؟ مٹی اور آگ۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ یہی تکبر ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ انسان اپنے کپڑے صاف رکھے، تکبر یہ نہیں کہ انسان اچھا گھر بنائے، تکبر یہ نہیں کہ انسان اپنی کامیابی پر خوش ہو، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو رد کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دی، وہیں اس کی تباہی شروع ہو گئی۔ باب ہشتم، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ انسان کے سامنے مختلف راستے رکھے گا، کبھی خواہش کے ذریعے، کبھی غرور کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی شہرت کے ذریعے، کبھی غصے کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی جھوٹ کے ذریعے، اور کبھی دین کے نام پر بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔
شیطان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان بت پرست بن جائے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کو تکلیف دیتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ باب نہم، جنت میں آدم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہاں ان کے لیے بے شمار نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ انسان کی زندگی ہمیشہ آزمائش سے جڑی ہوئی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی چیزیں حلال فرمائی ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حلال چیزیں بے شمار ہیں، حرام چیزیں محدود ہیں، لیکن شیطان انسان کو اکثر اسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے جس سے اللہ نے روکا ہو۔ باب دہم، شیطان کا وسوسہ۔ شیطان نے آدم اور ان کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں وسوسہ دیا۔ اس نے ان کے سامنے اس عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ وہ گناہ کو ہمیشہ گناہ کی شکل میں نہیں دکھاتا۔ وہ کہتا ہے بس ایک بار، کیا ہوگا، سب کرتے ہیں، تم ابھی جوان ہو، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ جملے انسان کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ شیطان انسان کو پہلی گناہ معمولی دکھاتا ہے، پھر گناہ کو عادت بنا دیتا ہے، پھر دل کو سخت کر دیتا ہے، اور آخر کار انسان توبہ سے دور ہو جاتا ہے۔ باب 11، آدم کی لغزش۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی تھے۔ ان سے جو لغزش ہوئی، انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ یہی مومن اور شیطان کے راستے میں ایک بڑا فرق ہے۔ آدم سے لغزش ہوئی تو انہوں نے توبہ کی۔ ابلیس نے نافرمانی کی تو تکبر کیا۔ آدم نے کہا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں۔ ایک نے اپنی غلطی مان لی، دوسرے نے اپنی غلطی کا دفاع کیا۔ ایک اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا، دوسرا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ باب 12، توبہ کا دروازہ۔ حضرت آدم کی داستان ہمیں مایوسی نہیں سکھاتی، یہ ہمیں امید سکھاتی ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان گناہ کر سکتا ہے، انسان پھسل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کی توبہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہاں ہر گناہگار کے لیے امید ہے۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو واپس آؤ۔ اگر تم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں تو واپس آؤ۔ اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرو۔ اگر تم نے والدین کو دکھ دیا ہے تو معافی مانگو۔ اگر تم نے حرام کمائی کی ہے تو اس سے بچو۔ اگر تم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن توبہ صرف زبان سے اللہ معاف کر دے کہنے کا نام نہیں۔ سچی توبہ میں گناہ چھوڑنا، شرمندہ ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا شامل ہے۔ باب 13، زمین پر انسان کی آمد۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ انسان کی دنیاوی زندگی کا آغاز تھا۔ زمین پر زندگی آسان بھی تھی اور آزمائشوں سے بھری ہوئی بھی۔ یہی دنیا انسان کا امتحان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا، اسے انبیاء بھیجے، اسے آسمانی کتابیں عطا کیں، اور اسے بتایا کہ آخر کار اسے اپنے رب کے سامنے واپس جانا ہے۔ یہ دنیا مستقل گھر نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں اپنی اعمال تیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ باب 14، انسان کی اصل منزل۔ حضرت آدم کی داستان صرف ماضی کی ایک تاریخی داستان نہیں، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب مٹی سے آئے ہیں، ہم سب کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم سب کو آزمائشوں کا سامنا ہے، اور ہم سب کو ایک دن موت کا سامنا کرنا ہے۔ جس طرح آدم زمین پر آئے، اسی طرح ان کی اولاد نسل در نسل دنیا میں آتی رہی۔ کوئی بادشاہ بن کر آیا، کوئی فقیر بن کر آیا، کوئی عالم بن کر آیا، کوئی مزدور بن کر آیا، کوئی امیر بن کر آیا، کوئی غریب بن کر آیا، لیکن سب کی منزل ایک ہے، موت، پھر قبر، پھر قیامت، پھر حساب، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ باب 5، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ اگر انسان صرف کھانے،
پینے، کاروبار کرنے اور مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر جائز اور نیک عمل عبادت بن سکتا ہے۔ حلال روزی کمانا عبادت بن سکتا ہے، والدین کی خدمت عبادت بن سکتی ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت عبادت بن سکتی ہے، کسی ضرورت مند کی مدد عبادت بن سکتی ہے، کسی کو معاف کرنا عبادت بن سکتا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا بھی نیکی ہے۔ لہٰذا انسان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے تحت آنی چاہیے۔ باب شانزدھم، آدم کی داستان سے پہلا سبق، تکبر سے بچو۔ ابلیس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ تکبر تھی۔ اس نے کہا، میں بہتر ہوں۔ یہی جملہ انسان کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اگر انسان کہے، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے تمہاری اصل مٹی ہے۔ آج انسان زمین پر چلتا ہے، کل زمین کے اندر ہوگا۔ آج لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کل اسے 4 آدمی اٹھا کر لے جائیں گے۔ آج اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کل اس کے پاس صرف اعمال ہوں گے۔ باب 17واں، دوسرا سبق، شیطان کو معمولی نہ سمجھو۔ شیطان نے آدم کو بھی بہکانے کی کوشش کی، تو ہمیں کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں بہکائے گا؟ وہ انسان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، لیکن شیطان ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی گناہ سامنے آئے تو ہمیں رک جانا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا؟ اگر جواب نہیں ہے تو فوراً رک جانا چاہیے۔ باب 18واں، تیسرا سبق، گناہ کے بعد واپس آؤ۔ آج بہت سے لوگ گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ لیکن حضرت ادم کی داستان ہمیں امید دیتی ہے۔ غلطی کے بعد واپسی ممکن ہے، گناہ کے بعد توبہ ممکن ہے، اللہ کی طرف رجوع ممکن ہے، بس انسان کو ضد اور تکبر چھوڑنا ہوگا۔ باب 19واں، چوتھا سبق، اللہ کے فیصلے پر اعتماد۔ فرشتوں نے پوچھا کہ زمین میں انسان کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ ہماری زندگی کے لیے بھی بہت بڑا سہارا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ہے اور تم اس کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے تو یاد رکھو، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی دروازہ بند ہوا ہے تو ممکن ہے اللہ تمہیں کسی بہتر دروازے کی طرف لے جا رہا ہو۔ اگر کوئی چیز تمہیں نہیں ملی تو ممکن ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اگر دعا دیر سے قبول ہوئی تو ممکن ہے اس میں کوئی حکمت ہو۔ مومن کا کام اللہ پر اعتماد رکھنا ہے۔ باب 20واں، انسان کی سب سے بڑی بھول۔ انسان اپنی اصل بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر دولت جمع کرتا ہے، پھر گھر بناتا ہے، پھر بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بیماری آتی ہے، پھر موت آتی ہے، اور انسان کہتا ہے، کاش مجھے مزید وقت مل جاتا۔ لیکن موت کے بعد وقت واپس نہیں آتا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی زندگی سنوار لے۔ اختتامیہ، ادم کی داستان دراصل ہماری داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی داستان صرف ایک قدیم واقعہ نہیں، یہ انسان کے لیے آئینہ ہے۔ اس میں ہم اپنی حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اصل مٹی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم اللہ کی عطا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کا راستہ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مستقل گھر نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ہمیں اپنے رب کے سامنے واپس جانا ہے۔ لہٰذا اے انسان، اپنی اصل کو نہ بھول، تو مٹی سے آیا ہے اور مٹی میں واپس جانا ہے۔ لیکن تیرے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ تو کہاں سے آیا، اصل سوال یہ ہے جب تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا۔ نہ دولت تیرے ساتھ جائے گی، نہ مکان، نہ گاڑی، نہ موبائل، نہ کاروبار، نہ شہرت، نہ سوشل میڈیا کے فالوورز، نہ دنیا کے لوگوں کی تعریف، صرف تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔
नमाज की तरफ लूट आओ, कुरान की तरफ लूट आओ, तौबा की तरफ लूट आओ, वालिदैन की खिदमत की तरफ लूट आओ, लोगों के हुकूक अदा करो, जुल्म छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, हराम छोड़ दो और अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। क्योंकि इदम से लेकर आज तक इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो अपने खालिक को पहचान ले, और सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इंसान दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपने रब को भूल जाए। ए अल्लाह, हमें अपनी हकीकत समझने की तौफीक अता फरमा, हमें तकब्बुर से बचा, हमें शैतान के वसवसों से महफूज फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, और जब हम तेरे सामने हाजिर हों तो हमसे राजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन।